حجوم هنا على زين. السلام عليكم. اهلا وسهلا. من كربلاء من بغداد. اهلا اهلا. الله ان شاء الله مقبوله مذخوره. الله يرعاكم خير مقدم زيارة مقبولة. الله يرعانا السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقلید ابتدائی میت کے لیے صحیح نہیں. طریق عقلائیه و طرق اطاعت و معصیت عقلائیه مگر لیکن چونکہ مثل ظواہر خبر ثقہ، خبر ظاہر، یہ سب عقلی چیزوں سے مانتے، لیکن شارع نے یہ جایی اگر کسی چیز کو تغییق یا توسعه ضعیف کیا ہو یا وسعت دی ہو تو ہمیں اس شارع کی بات کو ماننا پڑے گا. جیسے قیاس کو شارع نے منع کیا ہے، عقلی ہے لیکن شارع نے منع کیا ہے. ولو این که طریق عقلائیه قیاس حجت نی در احکام. در باب خبر عدل واحد شارع توسعه داده، یعنی گفت خبر عدل واحد حجته. جسے خبر واحد میں شارع نے کہا ہے کہ تم خبر قبول کرو خبر واحد کو، ولو کہ ذہن میں گمان رہتا ہے کہ شاید جھوٹ بولا ہو، لیکن شارع نے کہا نہیں اس کو قبول کرو. تقلید در احکام نه در موضوعات. در موضوعات اشکال نداره. اگر یک اهل خبره اگر کوئی اہل خبر کہے کہ یہ قبلہ ادھر ہے اور وہ اسٹوڈیوز چلا چکا ہے، یہاں پہ اشکال نہیں ہے موضوع میں، لیکن احکام میں اجماع مسلم ہے کہ ابتداءً مرے ہوئے مجتہد کی تقلید ابتداءً جائز نہیں. یعنی آج میں اس کی تقلید کرنا چاہوں جو پہلے سے مر چکا ہے. متأخرین تشکیک کردن اما سبقهم الاجماع. اصلا معروف یعنی معروف مذہب شیعہ یہ ہے، اینو نوشتن حاج آرزوی همدانی، معروف شیعہ مذہب یہ ہے کہ معروف از مذهب شیعه از قدیم عامہ عامه تقلید ابتدائی میکنن و شیعه نه. میت کی تقلید کرتے ہیں اور شیعہ نہیں کرتے. نه نه در تقلید ابتدائیه. بقا میں استصحاب دلیل ہے. در بقا البته محل خلافه، اما خب مشهور گفتن صحیح دلیلش هم استصحابه. اینه که قبلا تقلید ابتدائی اجماعی ہے کہ تقلید جو ابتدائی ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی ہمارے اہل امامیہ کیا. در مسائل حدیثه که اصلا چیزی نداره، موضوع نداره تقلیدش. نه در مسائلی که حدیث زده و فتوا داده اونه که تقلید ابتدائی جایز نیست. جن مسائل میں مجتہد نے فتویٰ دیا ہے اور حدس کے ذریعے سے دیا ہے وہاں تقلید جائز نہیں ہے. بله. تزاحم دیگه. هر یک فقیه چجور ترجیح میده که این مزاحم. ایک فقیہ کیسے کسی چیز کو ترجیح دے گا کہ یہ اہم ہے یا وہ اہم ہے؟ یک اہل خبر تشخیص داد عیبی نداره. اگر کوئی چیز ترجیحاً موجود ہوگی، دلیل ہوگی ترجیح کی، تو وہ اس کو قبول کرے گا. فقیہ نہیں ہوگی تو پھر وہ مخیر ہے فقیہ کہ کسی کو ترجیح دے. جهت جواز تزاحم. چرا؟ نه این دو تا فرمایش که شما کردید یکی یدل علی الجواز یکی یدل علی الحرمه.
بالنتیجه آپ کس چیز کو ترجیح دیں گے یہ اہم ہے. یا این طرف بسته به اینکه یک فقیه جامعه شرایط که اهل خبره است کدومش رو ترجیح اہل خبرہ ہے وہ جس چیز کو ترجیح دے گا وہ اہمیت رکھتی ہے. اجازه ورثه اگر جایز نباشه اجازه ورثه مجوز اولاً تو وارث کی اجازت مجوز نہیں ہے، اولاً تو اس کے پہلے دلیل نہیں ہے، بله ولایت اگر اجازت بھی ہو تو ان کو حق نہیں ہے. و این در جایی است که ما بگیم که با این حال نقل دادن جایزه اور صرف انہیں دفع کرنے کی ولایت حاصل ہے، باقی چیزوں میں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. بلا اشکال کیونکہ وارث کو یہاں پہ کوئی حق ہی نہیں ہے. ورثه نسبت به میت همون چند تا چیزی که دلیل داره کچھ چیزوں میں دلیل اس کے بعد ولایت دارن. نماز میں، تدفین میں، دفن میں. نمازش، اگه دفنش اگر خود میت نے تعین نہ کیا ہو، اگر عرض کردم ولایت دارن بفرمایید. بله 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 همینه که می‌فرمایید. در وقتی که فراموشی نداشته در حال شعور و فهم بوده وصیت اگر فہم میں تھا، ہوش و حواس پہ تھا اور اس نے کوئی وصیت کی تو وصیت نافذ ہے. هیچ حق ندارن، نه چون وصیت اگه کرده نه حق ندارن. قرآن نے کہا من بعد وصیت، تو جو وصیت کی ہے اس کی اہمیت باقی رہے گی، یعنی اس کو چونکہ اپنے ہوش و حواس سے وصیت کی ہے لہٰذا وہ باقی رہے گی. اتفاق و راست نه هیچ اصلا وصیت خودش حجت فقط اس کی اپنی وصیت کافی ہے اس کے لیے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. بله اینم یعنی مسلمه، یہ مسلمات میں سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ببخشید بله عرض کردم خلافه در بقاء اختلاف ہے فقہ، میں نے عرض کیا، کہ آیا استصحاب موضوع داره یا نداره، اما لیکن متاخرین میں مشہور ہے، عربے کو دیکھیں اور اس کے حواشیوں کو دیکھیں. حواشی رو بقاء برمیت جایز میدونن. بله بعد از علم خارج شد بالاتفاق بین متأخرین نه لازمه. یعنی دو تا کاسه بود، میدونه یکیش نجسه یکی طاهر، نمیدونه کدوم، یکیشو ریخت و یکی دیگه جایز میشه. اگر علم ہو کہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک نجس ہے تو دونوں کا استعمال جائز نہیں ہے. چی؟ نه وقتی که هر دو با هم بود بر این واجب بود، چونکہ دو جنوں جب ساتھ تھے تو دونوں سے اجتناب ضروری تھا. اگر ایک کسی بھی وجہ سے ختم ہو گیا تو وہ واجب تو باقی رہے گا دونوں سے اجتناب کا، وہ ختم نہیں ہو جائے گا ایک کے گرنے سے، ختم نہیں ہوگا. کیونکہ ایک گر جانے سے یہ مطلب تھوڑی نا کہ دوسرا بھی پاک سمجھا جائے. یعنی الان علم تفصیلی داره که کدوم طاهر کدوم نجس. علم تفصیلی وہاں ہے، جاییه که خود علم اجمالی باز بشه، یعنی اون در جایی است که قبل از علم به نجاست، اگر علم بے نجاست کے بعد کوئی ایک گر جائے تب ہے کسی ایک کو ہم معلوم استعمال کریں، یعنی معلوم ہو جائے کہ یہ نجس اور وہی گر جائے تو وہ دوسرا پاک مانا جائے گا. لیکن چونکہ دونوں سے اجتناب ابھی ضروری تھا، ایک گر گیا تو ابھی ہمارے پاس کوئی علم نہیں آیا کہ یہ والا ہی پاک ہے، یہ نجس ہی کے حکم میں باقی رہے گا. نه
مقتضای استصحاب یہاں مقتضی استصحاب کی بات ہی نہیں ہے. وقتی کہ علم اجمالی پیدا کرد واجب شد دونوں اجتناب سے هم اجتناب از این ضروری ہے. هم از این. وقتی که یکیش ریخت این علم این که دلیلی که گفت از این اجتناب کن باقیه. لہذا فقها مشهور ظاهرا فتوا دادن که اگر این خروج از محل ابتلا قبل علم اجمالی باشه اگر علم ہو جاتا کسی وجہ سے بھی علم ہو جاتا تو ہم منحل نیست. اس کو اس علم پر عمل کر سکتا تھا، لیکن چونکہ بعد علم آیا ہے لہٰذا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم حاصل شد. وقت این دو تا کاسه بود یکیش ریخت رو زمین، بعد این خواست اون یکی رو استفاده کنه، نفر میگه این دوتا یکیش نجس بود. مثلا ایک گر دو کے بارے میں پتا تھا، اب ایک کے بارے میں معلوم تھا کہ ان دونوں سے کوئی ایک نجس ہے، ایک گر گیا، اب یہ دوسرا پاک نہیں ہوگا، دونوں سے اجتناب ضروری رہے گا. بله ببینید شک ابتدایی این منجز نیست، رفع ما لا یعلمون. شما بعد از اینکه این دو تا کاسه یکیش ریخت بعد دو نجس ایک کاسا تھا اس میں ایک نجس تھا، نمیدونم این یا اون. شما الان علم دارید به اینکه اب اجتنب به شما گفته شده، نمیدونید این یا اون. اونی که ریخته شده که اجتنب نداره، همین یه دونه است، اونم شک بدویه. بله وقتی که هر دو کاسه بود شما یقین دارید یہ اجتنب به شما گفته اجتنب کا حکم جو آیا تھا وہ دونوں سے آیا تھا. اب آپ کو معلوم نہیں ان میں سے کس سے ہم اجتناب کریں، ایک اجتناب ضروری ہے، اب کس سے آیا ہے ہم معلوم نہیں ہے تو ہم دونوں سے اجتناب کریں گے. اب اگر ایک اس میں سے گر گیا تو بھی اجتناب باقی رہے گا. همین وقتی که ریختید قبل ریختن میدونستید که از این دو تا خب آپ موظف ہیں شدید قبل ریختن دونوں سے اجتناب کرنے کے از لیے. این هم از این درست. وقتی که ریختید اب آپ نے ایک کو پھینک دیا که موظف بودید کجا رفتید؟ قبلی که بریزه یکیشو رفع ما لا یعلمون نمیگیره؟ میدونم وقت قبلی که بریزه یکیشو دیکھیں ایک کے گرنے سے پہلے بود یا نگرفته بود؟ رفع ما لا یعلمون گرفته بود؟ رفع ما لا یعلمون والا حکم یہاں پہ نہیں آیا کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے دونوں سے اجتناب کرنا. چون تعارض با علم داشت و خالی که ریخت رفع ما لا یعلمون از کجا میاد؟ بله تعرفه شد به عینه فقط اس کو چونکہ مردد ہے اور اب ایک کے گر جانے سے بھی وہ علم حاصل نہیں ہوا ہے کہ کس کو. ہاں اینو ببینید اینو شیخ دارن حتی تعرفه ہم دونوں کو اجتناب کریں گے. میدونید همسایتون خودش یقین مثلا ایک معلوم ہے کہ یا ابا نجس ہے یا قبا ہے، نہ وہ ابا میں نماز پڑھ سکتا ہے نہ قبا میں نماز پڑھ سکتا ہے. اما شما که نمیدونید کدومش نجسه با یک نه هر دو با یکیش میدونید، نه با هر دو اگه نماز بخونید تو آپ دونوں اگر آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون سی نجس ہے تو آپ کسی ایک سے نماز پڑھ لے تو آپ کی نماز صحیح ہے. دیگری اون نه مال این شیخ دارن دیگران هم دارن تسالم ظاهرا برش هست. یعنی یک دوز که تو اموالش هم حروم هست هم حلال، شو اگه به شما یه انگشتر هدیه داد که نمیدونید مثلا اگر کوئی چور آپ کو اما برای خود دوز که جس کے پاس دونوں طرح کا مال ہے کوئی چیز ہدیہ دے تو آپ کو نہیں معلوم کون سا اس پہ سے چوری کا ہے کون سا نہیں، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے استعمال جائز ہے. بله 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 بله
بله بله چی نشده؟ آها چند تا میت رو دفن کئی کردن میتوں کو مثلا اگر طریقه دفن که کیا اور ذکر یقین ہو شده کسی ایک کو اگر غسل بیرون نہیں کیا، آوردنشون و غسل دادن علم همه اجمالی اگر ہے، علم اجمالی اگر که احانت نہ ہو تو اهانت سب کو باہر نبوده نکال کر غسل دینا پڑے گا، همشون رو باید بیرون بیارن غسل بدن. علم اجمالی دیگه چه اشکال؟ چرا نه؟ علم یقین داره به نتیجه میتی کیونکہ که بی حکم غسل ہے ہمارے دفن پاس شده کہ اگر واجبه کوئی اگر اهانت مومن نباشه بغیر غسلش میت کے کنن دفن ہو جائے تو اس کو و غسل دینا واجب ہے. اب ہمیں نہیں غسلش معلوم کنن میں و سے کس دفن کا، کنن تو اگر ولی حرمت اگر پامال نہ ہو رہی ہو تو اهانت سب کو باہر نباشه نکال همه کے غسل بیرون دینا بیارن پڑے گا. دفن کنن. اس اهانت کے اندر باقی نباشه سب حرج چیزیں بھی ہیں کہ نباشه حرج نہ ہو، ضرر نہ ہو، کسی نه قسم کی علمش توہین نہ باید ہو. جای قرآنی. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. چی؟ از اون باب لازم نیست، چه اشکال داره؟ یه حیوان فرض کنید ایک یه حیوان نے رگه کسی خنزیر را یا یک جزء خنزیر دوسرے را نجس جانور به کی یه چیز جو ہے انسان وہ آ وصل کر میکنن اگر انسان کے لگا دی جائے، این اگر جسم خون درش خون رفته کے اومد انسان کا عضو جسم جزء سمجھا جانے این لگے تو یہ انسان موضوع شد ابز ہو گیا ہے، یہ این اب چیز شد انسان کا موضوع حصہ عوض ہے، شده. حتی حکم نجس دیگه جانور نیست. کا ہو. سلام علیکم. بله قاضی باید طبق قواعد عامه حکم کنه. قضاوت های جو امیر حضرت المومنین کی امیر یه بہت سی عده‌اش هست. ببینید جواهر این کتاب های استدلالی آپ نے احکام دیے وہ همه خاص امیر قضاوت المومنین سے تھے، حضرت یعنی وہ این اپنے لیے خاص به خاص تھے، خودشونه. به قول جو فقها قضیت فی قضیة واقعہ فی ہے، یعنی واقعه است. یعنی اون یعنی قضیہ عمل حقیقیہ حضرت سمجھ غیر کے ہم اس کے عمر نہیں حقیقیه کریں گے، یعنی کسی خاص مورد میں اصل امیر در المومنین نے یہ عمل قضایاش کیا ہے. اون نیست به نسبت چند تا چون اون موارد یا اجماع سوائے وہ موارد جہاں پہ اجماع ہو. برخلافش هست. چون حضرت امیر معصوم هستن صلوات الله علیه انجام دادن برای خودشون صحیح تو بود. امیر المومنین وہ اون کام کسی کر دیگه سکتے حق تھے، لیکن کوئی نداره این دوسرا امیر المومنین کے اگه استدلال کر برخلافش کے یہ کام آمده نہیں کر آمون سکتا. باشه. یہ خاص تھا امیر المومنین کا اپنے دور میں. سلام علیکم. بله یک کمی بلندتر بفرمایید. بله بله به میرے نظر نظر میں من زن در افعال میں بھی افعال زن هم حجت ہے، حجته به خاطر بعضی عمومات. لیکن فقہا کے اما درمیان محل اختلاف خلاف ہے. بین فقها ظن در رکعت میں رکعات حجت ہے، بالاجماع حجته. بله ایک اما ظن افعال میں در بھی حجت افعال ہے یا آیا نہیں یہ اس پہ حجت یا اختلاف ہے، نه لیکن محل جماعت خلاف. نے جماعتی فتوا دادن که حجت نیست. ایک جماعت علماء نے اس کے یعنی خلاف طبق اس پہ ہی احکام اسی پہ فتویٰ دیا ہے. بعض نے حجت مانا ہے، بعضی بعض نے گفتن حجت نہیں حجته مانا که ہے. خود من از اونا یعنی برداشتم هم همینه. بعضی هم احساس وجوبی کردن گفتن نمازش رو قصد بعض نے کہا کہ کنه نہیں، نماز اپنی پوری تموم کرے کنه اور پھر دوبارہ بکنه پڑھے. از باب علم اجمالی. بله 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 اما از بعضی عمومات استفاده میشه که ظن در افعال هم در صلات هم ظن در بعض نے کہا کہ نہیں، افعال میں بھی یعنی نماز کے افعال میں گمان کرنا حجت ہے، جس طرح رکعت میں بھی ہے. لیکن اگر آپ عروۃ الوثقیٰ کو دیکھیں گے آپ کو اس کو وہاں پر بہت سے علماء کی رائے مل جائے گی. لا ما علم سلام مستحبه الصلاة اگر نماز کا وقت داخل ہو جائے دخل الوقت تو واجب ہو جاتی ہے. کیا واجب؟ دونوں نمازیں واجب ہو جاتی ہیں، ظہر اور عصر دونوں. یہ روایت ہے ہماری. صلاة الظهر والعصر روایت. یعنی اب یہ اس وقت واجب پڑھ رہا ہے کہ مستحب پڑھ رہا ہے؟ مستحب
یعنی صلاۃ الظہر واجب ہے یا مو واجب ہے؟ واجب ہے، ولیکن لیکن اس کا اتیانها فی اول الوقت اب اس کا وقت واضح رہے گا، اس کا وقت موضوع موضوع واضح رہے گا، الوضوء یعنی نفسه. وضو وسط ہے، اول وقت پڑھنا مستحب ہے. الاستحباب اول الوقت، لا مو متعارف. بله امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حدیث شریفی ازشون مرویه که در یک جایی فرمودن عزمتون، عزم یعنی عزم و ارادہ، یعنی تصمیم، تاءش هم در عربی برای تأکید، یعنی ارادہ قوی. یعنی اراده قوی، تصمیم ہر جگہ ہے قوی. این مال همه یہ جاست. ایک جگہ وہ بھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. بله 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 ان سب پر خمس آ جائے گا. همش خمس تعلق میگیره. لون پر خمس نہیں ہے، وام خمس نداره، لیکن وہ مگر اون وہ مقداری لون اگر کا حصہ جو ادا کر دیا اور وہ ابھی باقی ہے، اون پول پیشه. مثلا اسے 10 یعنی ملین فرض کنید 10 قرض میلیارد لیا، قرض کرده، ہر مہینے 1 مردم ملین باید روپے دیتا، مثلا 1 میلیارد بده، حالا 3 میلیارد داده اب 3 که ملیارڈ سے ادا کر دیا، پیشه 3 ملین ادا کر دیا، اور 3 ملین اس کے پاس ہے، خمس بده. یعنی اضافی ہے اس کے بله پاس، نعم تو اسے خمس دینا پڑے گا. نعم علیکم السلام. ای لیش لا بالمقصوف. دیکھیے جو خرچ ہے زمین ہمارے اوپر زندگی کا خرچ ہے، جنابک لازم تخلي تو اس کے باليوم اوپر اس پہ راس خمس نہیں، سنة باقی ہر چیز پہ فائدے پہ من خمس ہے. الأول شهر رجب، مثلا اول رجب آپ من کا سال أول خمس ہے، رجب إلى أول رجب اب الآتي اس اول فيما رجب سے اگلے تصرف اول رجب تک جو کچھ آپ ما خرچ في خمس. کریں گے وہ من سب آپ صار کا أول خرچ ہے. رجب شنو باقي عندك؟ كل شيء حتى فلس اگر آپ پر سب خرچ ہو گیا اور کچھ نہیں بچا ہوا ہے، تو ایک سکہ نہیں بچا، تو آپ پر کوئی أي خمس نہیں ہے. أهلا لیکن وسهلا. اگر بچا ہے تو اس پہ خمس ہے. بل سلام عليكم. بل زن اصل نه کجا لیکن عندما زن لا آ کر يغني من کسی چیز الحق کے حق کو ثابت نہیں کرتا. کہیں کہیں پر حجت ہے جہاں پر شریعت نے حکم دیا. ازش افعال نه به خاطر ظن، بعض عمومات تو ذهنم اینه داره، اگر نه یعنی گمان کرنا اما رکعت در میں رکعات اس روایتش کے موضوع رکعت ہے، موضوعش یعنی رکعات رکعت میں ہے. اگر زن آئے یعنی گمان آئے تو اس کو یقین کر لو، اس پر عمل کر لو. ذهنمه که عموماتی داره توی رن در رکعات روایت ہے وہ ہوا یعلم، یعنی اس کو یقین سمجھو، اس کو اپنا علم سمجھو. آقا گفتن یعلم معنی که یقین داره، اگه یقین داره که اصلا سوال نمیاد. وہ یعلم یعنی پہ اس کو یعلم گمان ہے معنی ظن داره، کہ یہ رکعت ہے یا یعنی موضوع یہ والی رکعت ہے، رکعات و یعلم که چه رکعتیه. تو اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم چونکہ شریعت نے دیا لہٰذا ہم عمل کراتے ہیں، ورنہ اصلاً گمان کے اوپر کام نہیں ہو سکتا ہے. بله اصل اول همینه. بله کیونکہ اصل اول یعنی اصل قانون یہ ہے کہ زن کے اوپر کوئی گمان یعنی گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر جہاں شریعت نے آگے ہمیں اجازت دی ہے. اگه شرایط باشه یعنی دو دستگاه سلمان ذبیحه رو به قبله اگر مشین کے ذریعے سے ذبیحہ کیا جا رہا ہے تو جو بٹن دبائے گا وہ مسلمان ہو، بسم اللہ کہے، رو به قبلہ ہو جانور، اور چاروں رگوں کو بورو دے. ہاں، اور ہر بار ایک بار بسم اللہ کہنا چاہیے، یعنی جتنی بار بھی وہ ذب کرے اتنی بار بسم اللہ کہنا ضرور. یعنی اگه فرض کنید 100 تا 200 تا ذبیحه دارن میکشن،
یہ بسم اللہ اول بگے تو آخر فائدہ نہ دار. دیکھیں اگر 150 مرغ ایک ساتھ کٹ رہے ہیں تو جیسے جیسے بٹن دباتا جائے بسم اللہ مسلسل کہتا رہے. کوئی قرآن نے کہا جس پر نام نہ لیا گیا اس کو نہ کھانا, تو اس طرح سے نام لیتا رہے کہ یقین رہے کہ جب جب ان کا سر کاٹا گیا ذبح کیا گیا نام اللہ کا لیا گیا. بسم اللہ کے وجہ سے 4 تا کشتے میشن اشکال نہ دار. یعنی عرف میں یہ کہا جائے کہ اس کے اوپر بسم اللہ کہا گیا جب یہ ذبح کیا. ایک بار کہہ دے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم مشین چلا دے اس کے بعد پھر دوبارہ تک کچھ نہ بولے تو یہ صحیح نہیں ہے, باقی صحیح نہیں ہے. بسم اللہ یقول بسم اللہ الرحمن, کوئی فرق نہیں ہے کہ بسم اللہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے الرحمن الرحیم کہے. اللہ کہنا ضروری نہیں, اللہ کا کوئی بھی نام اگر لے لیا بقصد اللہ کافی ہے. الاسماء الحسنى كلها بل بل میدونم اگه در یک بار اگر بسم اللہ کہا اور ایک وقت پہ ایک ہی بار میں سب کٹ گئے 100 1000 کوئی مسئلہ نہیں, ایک ہی بار میں سب کٹ گئے ایک ہی ساتھ تو ایک بسم اللہ کافی ہے. لیکن اگر رک رک کے کٹ رہا ہے ایک کے بعد ایک کچھ مطلب کچھ مرغ کٹ رہے تو ہر بار اس کو بسم اللہ تکرار کرنی پڑے گی. بل بلا شک اجماعیہ کا اسماء خدا توقیفی. بل بعد از موت بل ولی اجازه بده, ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب, یعنی اس پر حق نہیں ہے اجازت دینے کا جسم کے ساتھ کسی عمل کو انجام دینے کا. شرعا حق داره شرعا بله اللہ کے پاس قانون خدا کے پاس ہے, احکام ہے. در احکام همین یعنی مثلا این ذبایح نه این ذبایح نیم ساعت ذبح میشن. دیکھیں آدھے گھنٹے تک مثلا یہ مشین ذبح کرے گی جانوروں کو, اس نے بسم اللہ ایک بار کہا اور ختم, مشین آدھے گھنٹے چلتی رہی. جو شروع میں کٹے بسم اللہ کے ساتھ وہ صحیح ہے, باقی پہ یقیناً نام نہیں لیا گیا تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس میں شروع میں کہا ہر تھوڑی دیر پہ کہتا رہا جب وہ مشین کاٹ رہی ہے ان کو گولوں کو تو یہ صحیح ہے. لا ربما اكو الامام الرضا علیہ السلام قال ممكن الامام يظهر وبدون. امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ امکان ہے کہ کوئی بھی علامت ظاہر نہ امام ظاہر ہو جائیں لیکن ظہور یقینی ہے. وظهور المعصومين الاخرين هذا من الواجبات. اور اس طرح کی جو نشانیاں ہیں اور اس طرح کے جو فتنے ہیں ہزاروں بار ہو چکے تاریخ میں. یہ پوری بات جو آپ نے بیان کی سب جھوٹ ہے, یہ پورا تاریخی جھوٹ ہے. اور ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے بھی اللہ کا نام لینا فائدہ نہیں ہے. انسان مسلمان. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.
أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. موفقين إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. نسأل الله أن يوفقك الصحة والوالدة جميعا مع جدك إن شاء الله. جميعا.